بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ شہزاد ایسا خوبرو تھا کہ یونیورسٹی کی لڑکیاں اس پر جان دیتی تھیں اور کیفیٹیریا میں اس کے ساتھ چائے پینے کو زندگی کا ایک پر لطف لمحہ سمجھتی تھیں۔ مگر شہزاد بہت شرمیلا تھا۔ ان لڑکیوں سے بہت سوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرنا چاہتا، لیکن ایسا نہ کر سکتا۔ وہ ڈرتا بھی بہت تھا۔ یہ تو شہزاد کی فطری کمزوری تھی، جبکہ لوگ اسے مغرور سمجھتے۔ مگر بھلا اسے کیسا غرور؟ نہ تو وہ امیر خاندان کا تھا، نہ کسی بڑے افسر کا بیٹا۔ وہ بیچارہ تو متوسط طبقے کا فرد تھا۔ مگر ان باتوں سے قطع نظر شہزاد ایک لڑکی کو بہت چاہتا تھا۔ رابیل اس کی دور پرے کی رشتہ دار تھی۔ وہ تھی بھی تو بہت خوبصورت۔ اسے وہ بہت ہی پیاری لگتی، اور پھر بس اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ نوکری لگتے ہی وہ رابیل کا ہاتھ مانگ لے گا۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں رابیل کے ساتھ بہت گھوما پھرا کرتا۔ اکثر یہ بھی ہوتا کہ وہ دونوں آئس کریم لیتا۔ دوسری کس کے لیے بھلا؟ وہ ہوتا تو اکیلا ہی تھا۔ ارے بھائی، رابیل کے لیے، وہ جو اس سے کوسوں دور راولپنڈی میں بیٹھی تھی۔ شہزاد ایک آئس کریم خود کھاتا اور دوسری اس کے ہاتھ میں پگھل جاتی۔ پھر شہزاد کو کہیں نلکے سے ہاتھ دھونے پڑتے اور ماں سے جھاڑ الگ کہ وہ روز اپنی شرٹ گندی کر کے آ جاتا تھا۔ بس انہی خیالوں میں کھوئے ہوئے وہ یونیورسٹی میں پاس ہوا، اور اس کے نصیب اچھے تھے جو کالج میں اسے لیکچررشپ مل گئی تھی۔ اب وہ روز ماں سے رٹ لگائے رکھتا کہ وہ رابیل کے والدین کے پاس جائیں اور ان سے بیٹی کا رشتہ مانگ لیں۔ آخرکار ایک دن ماں مان گئی اور صبح صبح ہی وہ تانگے پر بیٹھ کر اسٹیشن کی طرف چل پڑیں۔ اسٹیشن پہنچے تو ٹرین لیٹ ہو گئی تھی۔ سورج نکلنے میں ابھی کافی دیر تھی، جبکہ ٹھنڈ بھی اچھی خاصی ہو رہی تھی۔ شہزاد کو ڈر تھا کہ کہیں ماں اپنا ارادہ بدل ہی نہ دیں، اس لیے وہ بھاگم بھاگا ماں کے لیے گرما گرم چائے لے آیا تھا۔ ویٹنگ روم میں جو خالی پڑا تھا، وہاں ماں کو ایک آرام دہ کرسی پر لٹا کر شہزاد نے ماں کے گرد کمبل لپیٹ دیا تھا۔ اس کی ماں بیٹے کی حالت دیکھ کر دھیرے سے مسکرائی۔ اس نے بھی ارادہ کر لیا کہ وہ بیٹے کے لیے رشتہ لے کر ہی لوٹے گی۔ بھلا چنگا لڑکا تھا، ایم اے پاس، نوکری بھی تھی۔ شہزاد نے ماں کو یہ بھی باور کروا دیا تھا کہ وہ ان سے یہ ضرور کہیے گا کہ شہزاد اب مقابلے کا امتحان پاس کرے گا۔ شہزاد کی ذہانت کی بڑی دھوم دھام تھی۔ پتہ نہیں کہ یہ دھوم کیسے ہوئی تھی، ورنہ وہ تو اپنے متعلق بہتر جانتا تھا کہ وہ خاصا بے وقوف ہے۔ بس شہزاد کے جاننے والوں پر اس کا رعب سا پڑ گیا تھا۔ وہ بھی اپنا بھرم رکھنے کی خاطر بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا۔ اکیلا بیٹھ کر سوچتا کہ اس نے کیا کہا تھا۔ کچھ کتابوں کے ناموں سے وہ واقف تھا، ان کتابوں کے نام دیگر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے تھے۔ وہ بڑی عطا سے، عقیدت سے ان لوگوں کا نام لیتا، مگر یہ وہی جانتا تھا کہ وہ اتنا لائق نہ تھا۔ لوگوں پر رعب چھاڑنے کے لیے بڑی بڑی باتیں تو کر دیتا، مگر اندر سے اسے بھی ان باتوں کی سمجھ نہ آتی تھی۔ ٹرین برانچ لائن پر رکتی اور چلتی رہی۔ آخرکار راولپنڈی کا اسٹیشن آ ہی گیا۔ یہ اس کی منزل تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں سوچ رہا تھا کہ رابیل اس کے بارے میں کیا سوچتی ہوگی۔ کیا میں بھی اسے اچھا لگتا ہوں گا جیسے وہ میرے خیالوں میں آتی ہے؟ ان کا تانگا رابیل کے گھر کے قریب پہنچا تو اس کی دل کی دھڑکنیں اور بھی بے ترتیب ہونے لگیں۔ کمرے میں بیٹھے شہزاد کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شربت کا گلاس تھامنا بھی اس کے لیے اب مشکل ہو رہا تھا۔ اسی دوران شہزاد نے دیکھا کہ کوئی دروازے کی درزوں سے جھانک رہا ہے۔ بیٹا، تم نے نوکری بھی کر لی اور بتایا بھی نہیں؟ درزوں سے جھانکنے والی کی ماں نے کہا، مگر وہ بھلا کیا جواب دیتا؟ وہ تو بس شرمایا سا بیٹھا تھا۔ اتنے میں درزوں سے جھانکنے والی کا ابا بھی آ گیا، جو پولیس میں آفیسر تھا۔ وہ اسے بڑی شفقت سے ملا اور ان کے مدتوں بعد آنے پر حیرت کا اظہار کیا۔ گو ان سب کو آمد کا پتہ چل چکا تھا۔ وہ دونوں بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کے بچے ایک ہو جائیں۔ رابیل کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات تھے، جنہیں وہ چپکے چپکے سے دیکھ کر لڑکیوں کی طرح شرما رہا تھا۔ حالانکہ لڑکیوں کو پر اعتماد لڑکے پسند ہوتے ہیں، مگر رابیل کی پسند بھی عجیب تھی۔ اسے شہزاد کا شرمانا بڑا ہی بھلا لگا تھا۔ اس کے بھولے پن پر وہ مسکراتی تھی
اور اس کی مسکراہٹ نے شہزاد کے دل میں جل ترنگ پیدا کر دیے تھے۔ ان دونوں کی منگنی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ منگنی کے بعد تو شہزاد اور بھی گمسم رہنے لگا۔ اس کے رومانوی خیالات میں اب شدت آ گئی تھی۔ پھر 2 مہینے بعد ہی اماں نے خوشخبری سنائی کہ ان کی شادی کی تاریخ اگلے مہینے کی طے ہو گئی ہے۔ اب تو شہزاد کے انداز ہی بدل گئے تھے۔ وہ اپنی رابیل کے بارے میں سوچتا رہتا۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے۔ درزوں سے جھانکنے والی کو وہ اپنے گھر دلہن بنا کر لے آیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ رابیل بہت سگھڑ تھی، وہ بھی اپنی قسمت پر بہت رشک کرتا تھا۔ شادی کی رات اس نے رابیل کو کئی خواب دکھائے تھے، کئی امنگیں جگائی تھیں اس کے دل میں۔ جب سسرال والوں سے بھی ملاقات ہوتی تو وہ یہ ارادہ ضرور ظاہر کرتا کہ وہ اس بار مقابلے کے امتحان میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایک دفعہ تو اس کی ساس نے اسے پولیس کی ٹوپی بھی پہنا دی تھی، اور وہ خیالوں میں افسر بنا بڑے وقار سے بیٹھا معاشرے کی برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی ترکیبیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سنانے لگا۔ کچھ لوگوں کو اپنے دفتر میں بیٹھے خوش آمدید کرتے بھی دیکھا۔ وہی لوگ جو اسے کمتر سمجھتے تھے اس کے دفتر کے باہر گھنٹوں اس کے ایک ملاقات کے لیے کھڑے رہتے تھے، مگر پھر اپنے بیٹے کے رونے کی آواز نے اسے جگا دیا تھا۔ اس کا بیٹا کل سے بیمار تھا، ابھی تک افاقہ نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ڈاکٹر کے گھر کے سامنے پلاٹ میں بیٹھا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ حقیقت کی دنیا کتنی تلخ تھی، اور پھر آخر کار اس نے مقابلے کے امتحان میں بیٹھنے کا فیصلہ کر ہی لیا، کیونکہ اس کے سسر جو ترقی کر کے مزید بڑے افسر بن گئے تھے اسے اب الٹا ہاتھ ملانے لگے تھے۔ اکثر یہی کہا کرتے تھے کہ ہم افسر لوگ ہر ایرے غیرے سے ہاتھ نہیں ملاتے، سو اب شاید شہزاد بھی ایرے غیرے کی لپیٹ میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر پہنچ چکا تھا۔ شہزاد جب مقابلے کا امتحان دینے گیا تو اس کی بیوی نے نہ جانے اس پر کیا پڑھ کر پھونک دیا تھا کہ رزلٹ آنے تک شہزاد کچھ باعزت ہو گیا، لیکن رزلٹ نے اس کی عزت کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ وہ امتحان میں بری طرح ناکام ہو گیا۔ اس دن شہزاد کے سسرال میں جو باتیں ہوئیں ان کے مطابق وہ اب تک کیڑے سے بھی کمتر تھا جو معاشی جدوجہد میں بری طرح ناکام تھا۔ شہزاد جب مقابلے کا امتحان دے کر واپس آیا تو اس نے اپنے جسم میں کچھ عجیب و غریب سی تبدیلیاں محسوس کی تھیں۔ وہ اپنی بیوی کے سامنے جانے سے گھبرانے لگا تھا۔ اس کی آواز میں نسوانیت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کیفیت جب کافی عرصہ جاری رہی تو اسے تشویش ہوئی۔ اس کی بیوی اسے عجیب نگاہوں سے دیکھتی، لیکن ڈاکٹر کسی بیماری کی تشخیص نہ کر سکا۔ ایک رات اسے ناف کے نیچے شدید درد ہوا۔ اسے فوراً ہسپتال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بیماری کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا، آپریشن کے بعد ہی کچھ معلوم ہوگا۔ 6 گھنٹوں کے طویل آپریشن کے بعد اسے آپریشن تھیٹر سے باہر نکالا گیا۔ اس کی بیوی نے اسے ڈھیروں سوال کر ڈالے۔ بظاہر ٹھیک ٹھاک نظر آنے والا شوہر ڈاکٹروں کی نظر میں کسی بہت بڑی بیماری کا شکار تھا۔ پھر ڈاکٹر خاموش کھڑا اس کی بیوی کو تکتا رہا اور گویا ہوا، مجھے افسوس ہے مسز شہزاد، آپ کے شوہر کے ساتھ وہ ہوا ہے جو سالوں بعد سننے میں آتا ہے۔ پھر ہم ڈاکٹر لوگ ہیں، ہم نے تو ایسا محض کتابوں میں پڑھا تھا۔ دراصل آپ کے شوہر کی جنس بدل گئی ہے اور اب وہ ایک مکمل عورت ہے۔ بیوی کی چیخیں کہیں فضا میں تھم گئیں۔ اسے سکتہ ہو گیا۔ اگلے دن وہ وارڈ میں کمبل میں لیٹا چپ چاپ سیدھا چھت کو تک رہا تھا، ساتھ ہی آنسو بہاتی بیوی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا، اور یہ وعدہ لینے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس بات کو راز رکھے گی، کسی سے ذکر نہیں کرے گی۔ وہ ہسپتال میں چند روز رہا، یہ راز کسی نہ کسی طرح راز ہی رہا۔ ڈاکٹر نے اپنے پیشے کی اخلاقیات کو مد نظر رکھا۔ زخموں کے بھرنے کے بعد وہ کالج جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ بیوی سے اس نے ایک بار پھر ڈھیروں منتیں کیں کہ وہ اس راز کو ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں دفن کر لے۔ وہ بظاہر مرد ہی رہے گا، ہمیشہ بیوی بچوں کا ساتھ دے گا، لیکن یہ راز بھلا راز کیسے رہتا؟ اس کی آواز میں نسوانیت آ چکی تھی۔ جنس کی تبدیلی کے ساتھ حرکات و سکنات اور رویہ بھی بدل گیا تھا۔ جلد یا بدیر اس راز کو تو کھلنا ہی تھا۔ اس نے کالج سے لمبی چھٹی لے لی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ اس کا تبادلہ اسی شہر میں ہو گیا تھا۔ ہفتہ بھر تو وہ کامیاب رہا کہ اس کی بیوی سسرال نہ جائے، لیکن کب تک؟ بیوی کی ضد سے مجبور ہو کر اس نے بیوی کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، تاکہ یہ دھیان رکھے کہ کہیں بیوی یہ راز اگل ہی نہ دے۔
مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ ہوا یہ کہ جیسے ہی وہ سسرال کے گیٹ پر پہنچے، اس کی بیوی کی سسکیاں بلند ہوئیں اور وہ بھاگ کر ماں کے سینے سے لگ گئی۔ بیٹی کو یوں روتے دیکھ کر اس کی والدہ حیران پریشان رہ گئیں۔ ارے بیٹی، کیا ہوا ہے؟ اماں یہ، بیوی نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اسے نگل جائے۔ اماں یہ شہزاد، بیوی نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شہزاد عورت بن گئے ہیں اماں۔ رابیل کے منہ سے ایسی باتیں سن کر سب کھلکھلا کر ہنس پڑے، لیکن جب بیوی کی ہچکی بند گئی تو سب کو تشویش ہوئی۔ ہائے، سب کے منہ سے یک زبان نکلا۔ وہ بیچارہ سسر کے ساتھ سر نیچے کیے بیٹھا تھا۔ یکا یک اس کے سسر کا ایک قہقہا بلند ہوا اور پھر وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا، جیسے اس پر ہنسی کا دورہ پڑ گیا ہو۔ باقی سب لوگ یوں ڈر کے مارے کمرے میں گھسے بیٹھے تھے جیسے وہاں کسی آسیب کا سایہ ہو۔ اسے کپ کپی لگ گئی، کوئی اسے کمبل دیا جائے، گرم چائے کا کپ، لیکن کون؟ میں تو کہتی ہوں موا ہمارے متھے ہمارے لکھے نصیبوں کی طرح لگا تھا۔ ہمیں تو یہ شروع سے ہی زہر لگتا تھا۔ اس کے پلے نہ ہی پیسہ تھا اور نہ ٹکا۔ ہم نصیبوں کا لکھا جان کر چپ ہو جاتے تھے، لیکن اب یہ۔ اس کی ساس نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی نظریں بیوی کو تلاش کرنے لگیں، لیکن اس کے چہرے پر ایسی بیگانگی تھی کہ اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دراصل اسے بیگانہ ہونے کے معنی آج بیوی کا چہرہ دیکھ کر معلوم ہوئے۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ نہیں، چاہتی ہوں بولو۔ یہ کہہ کر اس کے سسر پر پھر ہنسی کا دورہ پڑا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ چھوٹا بیٹا اس کے پیچھے آ گیا۔ دونوں بیٹے سہمے ہوئے دروازے سے لگے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر حسرت و یاس جیسے جم سی گئی۔ وہ اکیلا گھر سے نکلنے لگا تو ساس چیخی، اکیلی کہاں جاتی ہو؟ جاؤ اسے چھوڑ آؤ، کہیں راستے میں کوئی گل نہ کھلا بیٹھے۔ اس کی ساس ہمیشہ خوفزدہ رہتی تھی کہ کہیں کوئی گل نہ کھلا بیٹھے۔ وہ معاشرے میں پھیلتی بے حیائی پر بہت کڑتی تھی۔ کاشف بہت حیران پریشان چلتا ہوا اپنے گھر تک اسے چھوڑ آیا۔ راستے میں ان کے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوئی۔ گھر آتے ہی وہ چیخ چیخ کر رونے لگا، لیکن کب تک؟ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد گھنٹی بجی۔ اس نے دروازہ کھولا تو بیوی تھی۔ وہ بغیر بات کیے اندر چلی آئی۔ اندر آ کر اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ وہ سامان سمیٹتی جا رہی تھی اور روتی بھی جا رہی تھی۔ اپنا سامان سمیٹ چکی تو اس کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ وہ کچھ نہ بولا، ہمیشہ کی طرح سر نیچے کیے کھڑے رہا۔ میں جا رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ وہ خاموش رہا۔ پھر بیوی اور اس کا بھائی باری باری سامان گاڑی میں رکھنے لگے۔ سامان رکھ چکے تو ایک بار وہی فکرہ دوبارہ سنانے کے لیے آئی۔ اس نے سن لیا تھا اور کچھ نہ بولا۔ اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، گناہ ہوگا۔ میرا اب تم سے کوئی رشتہ نہیں رہا، ویسے مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ اب وہ بھلا بیوی کے آخری جملے پر کیا جواب دیتا؟ جب اس کی بیوی اور اس کا بھائی چلے گئے، اس نے حسب معمول دروازہ بند کیا، بستر پر لیٹ گیا اور اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ادھر شمسی ہاؤس میں کہکہوں کا طوفان برپا تھا۔ بھائی ڈاکٹر صاحب نے تو کمال کر دیا، بیچارے کو ایسا وہم میں مبتلا کیا کہ وہ تو خود کو سچ میں عورت سمجھ بیٹھا۔ ویسے داد تو میری ذہنیت کو، میں نے کتنی مہارت سے اور عقل مندی سے اس سے جان چھڑائی ہے، ورنہ ہم کیا کہہ کر اس سے طلاق مانگتے۔ وہ تو بھلا ہوا اس کی شرمیلی فطرت کا، گدھے کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ وہ عورت ہوتا تو 2 بچوں کا باپ کیسے بنتا۔ ایک بار پھر شمسی ہاؤس میں کہکہوں کا طوفان آ گیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔